أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہم جو موضوع گفتگو لے رہے ہیں وہ ہے تذکرہ غوث الثقلین شیخ سید عبدالقادر جیلانی اور کمال ولایت۔ خواجہ خواجگاں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہما جا حضرت غوث الثقلین، اور سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں یا غوث معظم نور ہدا مختار نبی مختار خدا۔ اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ آپ کی شان کا تذکرہ کرنے سے قبل سب سے پہلے ولایت کو سمجھنا، یعنی ولی کون ہوتا ہے یہ سمجھنا آج ہر ضروری ہے۔ اور یہ مقام جو ہے وہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے طبقہ انبیاء کا چناؤ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے وہ سلسلہ شروع ہوا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہوا، اور پھر رب تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے کتابیں عطا فرمائی، صحف عطا فرمائے، اور انبیاء ان کتابوں کو بیان کیا کرتے اور پھر ان کتابوں پر عمل کر کے دکھایا کرتے، اور انسانیت کو جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ راغب کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے تاہاں کہ تاجدار کائنات علیہ السلام جو خاتم النبیین ہیں آپ تشریف لائے، اور قرآن مجید نے تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 فرائض نبوت کو بیان کیا۔ پہلی چیز جس کو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتک، کہ یہ وہ نبی ہیں جو تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ پہلا فرض جو رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اس کو بیان فرمایا۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ یتلو یہ تلاوت سے ہے، اور تلاوت آیات یعنی قرآن مجید کی جو آیات کی تلاوت ہے اس کا تعلق الفاظ سے ہے، ورڈز جو ہم پڑھتے ہیں، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ الفاظ ہیں، تلاوت کا تعلق۔ اور ان الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے ہیں۔
ان الفاظ کو کوئی سن نہیں سکتا تھا، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ القاء ہوتے تھے. اور پھر تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الفاظ کو اپنی زبان مقدس سے جو ہے وہ تلاوت فرمایا گیا. یعنی تعلیم دیا کرتے تھے، صحابہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. یہاں پہ جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اس کا مقام بھی سمجھے، حضور معلم کائنات ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تعلیم دی اور قیامت تک جو تعلیم دیتے رہیں گے اسی قرآن مجید کی، اور آگے جو ہے وہ سکھاتے رہیں گے. تو حضور نے کیا مقام عطا فرمایا؟ خیرکم، وہ تم میں سب سے بہترین، تم میں سب سے بہترین ہے. علم القرآن و تعلم، جو قرآن کو سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے، وہ مقام عطا کر دیا. اب وہ الفاظ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے، اگرچہ وہ الفاظ کسی کو سمجھ نہ آئے، میں توجہ چاہتا ہوں، اگر وہ کسی کو سمجھ نہ آئے اور ان کو پڑھتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آج بعض نام نہاد سکالرز جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ پیپلز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا قرآن پڑھتے رہتے ہو، سمجھ تمہیں آتی نہیں، قرآن میں بیان کیا کیا گیا. آپ سنتے ہوں گے یہ سوال. اگر قرآن پڑھنا ہی ہے تو اس کو سمجھ کے پڑھو. یہ الفاظ گمراہانہ ہیں اور ایسی سوچ کو پھیلانا گمراہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو فرائض نبوت جو 4 بیان کیے گئے تھے، پہلا فرض نبوت جو قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے بیان کیا وہ یتلو علیہم آیاتی کا تھا، کہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت تم پر کرتے ہیں وہ. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم خود تلاوت کیا کرتے تھے. اور اگر یہی گمراہانہ عقیدہ لے لیا جائے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی تم کیا کرتے ہو، تو الف لام میم قرآن کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں؟ یاسین قرآن کے الفاظ ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ کاف ہا یا عین صاد قرآن کے الفاظ ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ طاسین قرآن کے الفاظ ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ اب ان کے معنی کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول. اور قاری صلی اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ بیان فرماتے ہیں کہ جس کو رسول پھر عطا فرما دے اس کو وہ معنی سمجھ آ جائے گا، وگرنہ اس کا معنی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. تو الفاظ کی تلاوت کے بعد یاد رکھ لیں مستقل عبادت ہے اور باعث ثواب ہے. جیسے آپ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ جو ہے اکٹھے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ عمل کرنا بھی باعث ثواب ہے اور مستقل عبادت ہے. گویا جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور یہی الفاظ جو آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں روز قیامت اس پڑھنے والے کی شفاعت کریں گے. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مسلم شریف کتاب صلاۃ المسافرین میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، معجم الاوس میں امام طبرانی نے، مجمع صحیح ابن حبان میں اس روایت کو نقل کیا گیا. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت اوباما روایت کرتے ہیں، یقول اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ،
جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں روز قیامت یہ قرآن ان کی جو ہے وہ شفاعت فرمائے گا۔ تو دیکھا الفاظ کی تلاوت کرنا جو ہے یہ بھی مستقل عبادت ہے۔ اور حضور آگے کا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جامع ترمذی سنن دارمی اور شعب الایمان میں امام جو ہے اس روایت کو نقل کیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس حرف پہ جو ہے وہ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے رب تعالیٰ، اور وہ جو ایک نیکی ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک نیکی جو ہے وہ کس کے برابر ہے؟ 10 نیکیوں کے برابر۔ تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ باعث ثواب بھی ہے اور مستقل عبادت ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں، وہی جو کہتے ہیں کہ جس کو سمجھنا اس کو ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو میں بیان کروں گا، وہ فرائض نبوت میں آئے گا اس کو بیان کیا جائے گا، لیکن یہ کہنا کہ صرف ایک پوائنٹ کو لے کے جو ہے وہ اس کا انکار کر دینا یہ گمراہی ہے۔ کیا صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی عربی دان تھا؟ وہ تو تھے ہی عرب، اور بڑے بڑے فصحائے عرب جو ہے اس وقت وہاں پہ موجود ہوا کرتے تھے۔ وہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں تو بعض صحابہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، بعض 2 دن میں جو ہے وہ ختم کیا کرتے تھے، اور بعض 3 دن میں ختم کیا کرتے، اور امت جو ہے اس کا جو ہے وہ اکثر معمول ہے کہ 7 دنوں میں جو ہے وہ قرآن پاک کو ختم کرتے۔ اگلا جو فرض نبوت جو ہے وہ بیان کیا گیا اس آیت کریمہ میں وہ یعلم الکتاب والحکمہ، حضور کا یہ دوسرا منصب نبوت ہے، وہ تعلیم کتاب ہے۔ اب وہ کتاب جس کی تلاوت کو بیان کیا گیا، پھر اس کی تعلیم دینا کہ یہ قرآن کیا جو ہے وہ تمہیں سکھا رہا ہے۔ حضور سکھایا کرتے تھے، صحابہ جو وہ سیکھا کرتے تھے۔ اور آگے کیا ہے؟ والحکمہ۔ اب حکمت سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، حضور کی سنت، حضور اپنے عمل سے جو ہے وہ اس کتاب کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور آگے جو چوتھا فرض نبوت جو بیان کیا گیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارا تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس جس کا معنی ہے ظاہری اور باطنی بیماریوں، جو اندر کی بیماریاں ہیں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک اور صاف اور مطہر کیا۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس کو بیماری تھی برائی کرنے کی، زنا کرتا تھا۔ آگے حضور کے دست اقدس پہ بیعت کی تو کہا کہ یا رسول اللہ ہر چیز جو ہے وہ ایکسپٹ ہے، قبول کرتا ہوں، لیکن یہ جو ہے مجھ سے نہیں چھوٹتا، یہ مجھ سے نہیں چھوٹتا۔ حضور نے اپنا دست شفقت سینے میں اب بولوں کہا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر برائیاں مجھے نظر نہیں آتی، باطن کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تزکیہ فرمایا کرتے تھے، ظاہری پاکیزگی بھی اور باطنی پاکیزگی بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عطا فرمایا کرتے، اور باطنی جو ہے وہ گندگی کیا ہے؟ بد عقیدگی ہے۔ یہ بد عقیدہ ہونا، جس کا عقیدہ برا ہو جائے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے ہٹ جائے، یہ باطنی بیماری ہے۔ تکبر ہے، بغض ہے، حسد ہے، دنیا کی محبت ہے، تکبر ہے، یہ ساری کیا ہے؟ باطنی بیماریاں۔ تو حضور کے فرض نبوت کو جو ہے وہ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب یہ جو 4 فرائض نبوت بیان کیے گئے، اب آپ سمجھیے، میں نے تمہید کے طور پر مختصر جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ جو ولی ہوتا ہے اس کو ان 4 فرائض نبوت کا فیض عطا ہوگا۔
یتلو علیہم آیات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، یعنی اس کی مجلس میں جاؤ گے تو وہ تمہیں دین سکھائے گا، وہ عمل کرے گا، اس کے عمل میں سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا، وہ تمہیں قرآن کی طرف راغب کرے گا، وہ قرآن و سنت کی تعلیم دے گا، وہ تمہارا تعلق دنیا سے کاٹ کر آخرت کے ساتھ جوڑے گا۔ اب یہاں پر ایک خلش جو ہے وہ اکثر پائی جاتی ہے اور اکثر سوال بھی ہوتا ہے، اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ولی ہونا اور ایک ہوتا ہے کمال ولایت، یہ دونوں میں فرق سمجھیں آپ۔ ایک شخص جو ہے وہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، دین جو تھوڑا وہ سیکھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، برائی بھی نہیں کرتا، تو وہ شخص بھی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، وہ نیک اور صالح ہو سکتا ہے۔ امام نابلسی نے الندیہ میں بڑی ہی خوبصورت بات کی۔ اب مانتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ امی، جاہل، ان پڑھ اولیاء کرام اور اہل کشف و فیض کا انکار کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، آپ مانتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نیک صالح وہ اپنے عمل کی وجہ سے وہ ولی ہو سکتا ہے، لیکن کمال ولایت کا درجہ نہیں حاصل کر سکتا، کمال ولایت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور کمال ولایت کیا ہے؟ کمال ولایت یہ ہے، سمجھیے گا، کمال ولایت یہ ہے کہ وہ مسند پر بیٹھ کر صاحب ارشاد نہیں ہو سکتا۔ مشکل الفاظ میں اس کو ایزی کرتا ہوں، یعنی صاحب ارشاد سے کیا مراد ہے؟ وہ بیعت نہیں کر سکتا۔ اب آپ سمجھیں آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ میڈیا پہ بھی جو پروموٹ کیا جاتا ہے، کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں، نہ حضور کی سنت پہ عمل ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ کلمہ صحیح پڑھنا آتا ہے۔ لوگ جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں، لوگ ان کے بیعت ہو رہے ہیں، ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ اس پہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ان کی کتاب فتاوی رضویہ والیوم 21 اٹھا کر دیکھ لیں، اس پہ آپ نے 60 اقوال اجل اولیاء کرام کے بیان کیے، اور حضور غوث اعظم سے لے کے حضرت جنید بغدادی اکابر اجل اولیاء کرام کے حوالے دے کے آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ شخص مسند ارشاد پہ نہیں بیٹھ سکتا جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے۔ امام نابلسی کا وہ الفاظ یاد رکھ لکھے، وہ نیک صالح ولی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ کہ وہ بیعت نہیں کرے گا، کیونکہ جب وہ مسند پہ بیٹھے گا، وہ صاحب ارشاد بنے گا، تو یہ جو 4 فرائض نبوت بیان کیے گئے ہیں اس کا نور اس کو حاصل ہوگا۔ وہ یتلو علیہم آیاتی کا کہتا ہے جو ہے وہ قرآن صحیح تجوید کے ساتھ پڑھتا ہوگا، وہ یعلمُ الکتاب والحکمہ کہتا ہے جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دیتا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتا ہوگا۔ اسی لیے امام نابلسی کیا فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو نہ یاد کیا ہو، نہ جس کو حدیث آتی ہو، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے
اللہ تک پہنچنا کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بہت عظیم معاملہ ہے. اس عظیم معاملے میں اس کی ابتدا نہ کی جائے کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں. امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشمیر، اب اہل کشمیر اکثریت جو ہے وہ ماشاءاللہ موجود ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیر میں جو مسلمان ہیں وہ آپ کی مرہون ملت ہے. امیر کبیر علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالی خطلان میں آپ کا جو ہے وہ روضہ مبارک ہے. آپ صحیفۃ السلوک میں فرماتے ہیں کہ شیخ و مرشد کے لیے لازم ہے کہ وہ احکام شریعت کا عالم ہو، آداب طریقت کا عارف ہو، اور اسرار حقیقت سے واقف ہو. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ علم، یہ جو تصوف ہے، یہ علم طریقت، یہ سارا قرآن و سنت کا پابند ہے. یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ قرآن و سنت کا پابند ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 5 شرائط بیان کرتے ہیں. یہ جو 5 شرائط ہیں یہ مسند ارشاد پر بیٹھنے والے کے لیے، کیونکہ اس نے آگے تعلیم دے دی. وہ جو بیعت کرتا ہے یہ اس کے لیے. آپ پہلی شرط بیان کرتے ہیں کہ علم، وہ قرآن کی آیت سے آپ فرماتے ہیں پہلا علم، فرماتے ہیں کہ تفسیر مدارک جلالین یا ان کے برابر تفاسیر جید عالم سے تحقیق کے ساتھ اس نے پڑھی ہوں. علماء کی مجلس میں بیٹھ کے جو ہے اس نے علم حاصل کیا. اور غوث ثقلین کی زندگی کو دیکھ لے، جن کی 11ویں شریف کا انشاءاللہ اس مسجد ہاضہ میں بھی جو منائی جائے گی. ماں نے جو ہے وہ جب آپ کو بھیج دیا تھا، اور آپ کی سیرت کی تمام کتب کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ دن بغداد کے علماء کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، علماء کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے. کیا اس سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ولی ہے تو ولایت تو ملے گی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹیپ سے. اگر وہ ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی گلیوں کی چھان جو ہے وہ چکر کر پھرتے گھومتے پھرتے رہتے، علماء کو تلاش کرتے ہیں، علماء کی مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں، علم حاصل کرتے رہتے ہیں. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ سمجھے اہل سنت و جماعت. آگے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کے معنی کو سمجھتا ہوں، تفسیر غرائب، اسباب نزول، اعراب اور حقائق قرآن کا عالم ہوں. اب یہ الفاظ بھی نہیں جانتے ہوں. جس کے ہاتھ میں آپ بیٹھ کر رہے ہیں اس سے آپ غرائب قرآن کا معنی ہی پوچھ لیں، اس سے بعد آیات کے اسباب نزول پوچھ لیں، آپ اس سے پوچھیں کتنی تفاسیر تم نے جو پڑھی ہیں. تصوف تو ہے ہی قرآن و سنت کا نام. تو جب قرآن و سنت ہی نہیں آتی تو اس نے اللہ تک کیا پہنچانا ہے آپ کو؟ آگے آپ فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں کم از کم مصابیح، مشکات المصابیح کتاب ہے، یہاں تک جو ہے وہ پڑھا ہوا ہو، اور احادیث کے معنی، اعراب، مشکل اور تعویل کا علم رکھتا ہو، احادیث کا بھی، اور تعویل کا علم اس نے فقہا کی تحقیق کے مطابق جو حاصل کیا، وہ خود ہی نہیں پڑھ کے ان کی تحقیق سے جو وہ آگے بیان کرتا ہوں. آگے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ علم شرط اس لیے ہے کہ بیعت سے غرض امر بالمعروف ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، وہ نہی عن المنکر ہے، برائی سے روکنا ہے، باطنی احوال کو جان کر انسان کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، برے اخلاق کو دور کرنا ہوتا ہے، اور پھر مرید کو اس کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے. اس لیے اس کو ان علوم کو حاصل کرنا لازم ہے.
اور آگے آپ فرماتے ہیں عدالت و تقوی. تیسری شاخ فرماتے ہیں کہ دنیا سے وہ بے رغبت رکھتا ہو, آخرت کی طرف جو ہے وہ اس کی ہمیشہ جو ہے وہ اس کی زندگی کو دیکھے تو آخرت یاد آئے, آخرت کی طرف راغب ہو. چوتھی چیز بیان فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دے اور نہیں منکر برائی سے روکتا رہے. اور پانچویں, کامل شیخ کی طویل صحبت و تربیت میں رہے. کامل شیخ کی تربیت میں رہے, پھر جا کے جو ہے وہ مسند ارشاد پہ بیٹھ سکتا ہے. ہمارا حال جو ہے اہل سنت و جماعت آپ دیکھ لیں, آپ مسند رسول کو دیکھ لیں یا اس مسند خلافت کو دیکھ لیں, زاغوں کے نشے من میں, عقابوں کے نشے من میں زاغوں کا قبضہ, ہمارا حال یہ ہو چکا ہے. جس شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذرا ان کا حال بھی آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ علم میں جو ہے وہ مہارت. اور یہ جو میں ابھی حوالے دینے لگا ہوں یہ کسی عام کتاب کا محدثین نے ان کو بیان کیا ہے, تیزی کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں. حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی جلیل القدر مفسر محدث فقیہ اور عالم تھے. اس دور کے جلیل القدر علماء اور محدثین آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ کر آپ سے علم حاصل کیا کرتے تھے. اور آپ کون سے علوم کی تعلیم کیا کرتے تھے؟ علم الحدیث, علم التفسیر, علم الفقہ, علم العقائد. یہ اکابر اس دور کے بغداد اور عرب کے بڑے بڑے علماء آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ کر ان علوم کو حاصل کیا کرتے تھے. اور آپ اپنے مدرسے میں ہر روز ڈیلی جو ہے وہ 13 علوم میں باقاعدہ 10 دیا کرتے تھے. ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ مرید آیا, آپ اتر چمدا جاتے چڑھتا جاتے, ویڈیوز بھی ملتی ہیں, کرسپی سوالات آتی ہیں, کیا جواب دے بتا. جی گئے تھے جی بھائی پیر صاحب کو چوم بھی آئے ہیں جی, زیارت بھی کر رہے ہیں, خدمت بھی کر رہے ہیں, بس حاصل کیا کیا ہے واللہ عالم بالصواب. ولی تو جو ہے وہ دنیا سے تعلق توڑ کے آپ کا آخرت کے ساتھ جوڑے گا, اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے گا. 13 علوم کی باقاعدہ غوث ثقلین تعلیم دیا کرتے تھے. اور آگے ہر سال آپ کے مدرسہ سے 3000 جید علماء محدث بن کر فارغ ہوا کرتے تھے. آج یہ میری آواز سن لیں, کتنی بڑی بڑی خانقاہیں موجود ہیں. کیا ان خانقاہوں سے آج جید علماء جو ہے وہ فارغ ہو رہے ہیں؟ آپ اندازہ لگا لیں کتنی بڑی خانقاہوں سے کتنے علماء نکل رہے ہیں. ان مساجد پہ بیٹھنے والے کیا وہ خود بھی فقیہ ہیں؟ کیا وہ خود بھی قرآن و سنت کے عالم ہیں؟ کیا وہ خود بھی قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ہیں؟ تو پھر گمراہی کیوں نہ پھیلتے, دوسرے کیوں نہ ہماری نوجوان نسل کو اچک کر دے کر چلے جاتے, کہتے کیا تم کر رہے ہو, تمہیں تو قرآن نہیں آتا, تمہیں تو حدیث نہیں آتی. ہاں قرآن, اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے تو آؤ, آج بھی علماء حق موجود ہیں, تمہیں قرآن کی بھی تعلیم دیں گے, سنت کی بھی تعلیم دیں گے, حدیث کی بھی تعلیم دیں گے. ایسے محدثین فقہاء اولیاء کرام موجود ہیں کہ جن کی مجلس میں تم بیٹھ جاؤ تو جب تم مجلس سے اٹھ کر جاؤ گے تو علم کا خزانہ لے کر اٹھو گے. لیکن ان کی مجلس میں تو جا کر تم بیٹھو. اور آگے دیکھیں حضرت, یہ آپ شاید فرسٹ ٹائم جو ہے وہ بات سن رہے ہوں, صلاح الدین ایوبی, سلطان صلاح الدین ایوبی نام سنا ہے آپ نے, جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا. ان کی آرمی میں
سب سے زیادہ مرید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. اور پھر آگے دیکھیں کہ امام غزالی کے انہی کی فوج میں امام غزالی کے مدرسے سے فضلاء وہ بھی موجود تھے. یہاں پہ کنفیوژن دور کر دیں. آج بھی یہ ایک خبیث طبقہ خارجی جو ظاہر ہیں، یہ خارجی ہیں، ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جو مسلمانوں کے گلے کاٹ رہا ہے، جو اسلامی ریاستوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے. یہ خوارج ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت تک رہیں گے، یہ جہنم کے کتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے وہ نا آپ ملاؤ کریں. سلطان صلاح الدین ایوبی بہت عظیم شخصیت تھے، اور صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر حضور غوث پاک کے خلیفہ اور شاگرد تھے. چیف ایڈوائزر کون تھے؟ غوث اعظم کے جو ہے وہ شاگرد تھے. اور ان کا نام پتہ کیا تھا؟ امام ابن قدامہ حنبلی. اور یہ جو امام ابن قدامہ حنبلی ہیں یہ استاد ہیں ابن تیمیہ کے، دادا شیخ ہیں. اور ایک روایت صرف نقل کرتا ہوں، ٹائم 2 منٹ پورا، لیکن ایک روایت آپ کی مجلس میں جب علماء بیٹھے تھے، ابن جوزی کا نام سنا ہوا نا آپ نے، عظیم محدث تھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک آیت قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، آپ نے اس کی تفسیر شروع کی. آپ نے 40 تفاسیر کی. وہ بھی عالم تھے، اور علماء وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی پڑھی ہے، یہ بھی پڑھی ہے، اس کو بھی جانتے ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں. اس کے بعد جب آپ نے قال سے حال کی تفسیر کی طرف جب آپ آئے نا، پہلی ہی تفسیر کی تو وجد طاری ہو گیا. اور ابھی آپ نے 11 تفاسیر کی تھی کہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے کہ ان کو میں نے نہیں سنا. یہ تھے غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ. ہمیں حضور غوث پاک کی سیرت کو اپنانا چاہیے. اسی غوث پاک کی سیرت سے ہمیں جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ ولی کون ہے اور کمال ولایت کا ہے. اس مسند ولایت پر وہی بیٹھ سکتا ہے جو ظاہری علوم کا عالم ہوگا.